اہل سنت کے ہاں بھی یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ رسول فرمایا، اللہ کی حدیث قدسی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں اس پوری کائنات افلاک کو خلق نہ کرتا، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ بحر، نہ بر، کچھ بھی خلق نہ کرتا۔ معلوم ہوا یہ سارا نعمتوں کا بھرا ہوا دسترخوان کہ جس میں ان گنت اور ناقابل شمار انعامات ہیں جو اللہ نے اس کائنات میں بکھیر دیے ہیں، اور ہمیں ان تمام انعامات سے استفادہ کرنے کا حق دے دیا ہوا ہے، اور ہمارے لیے حلال کر دیا ہے کہ تم میری ان نعمتوں سے استفادہ کرو۔ زمین میری ہے، فائدہ تم اٹھاؤ، دریا میرے ہیں، فائدہ تم اٹھاؤ، ہوائیں میری ہیں، فائدہ تم اٹھاؤ، بارشیں میں بھیجتا ہوں، فائدے تم اٹھاؤ، میوے میرے ہیں، کھاؤ تم۔ تو یہ ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ ساری زمین، جائیداد، باغات، سونا، چاندی، انبار، آج تو ماشاءاللہ سائنسی ترقی کے حوالے سے ہزارہا اور ایجاد شدہ نعمتیں بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ نعمتوں سے نعمتیں نکلتی ہیں اور ان سے آگے نعمتیں نکلتی ہیں۔ یہ سب انعامات ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے خلق فرمائے ہیں، لیکن حدیث اہل سنت بھی اور حدیث کسا بھی اس بات پر ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہے کن کے طفیل؟ جن کے طفیل ہیں ان پہ صلوات پڑھیے۔ تو یہ انعامات تکوینیہ یعنی زمین سے تعلق رکھنے والے انعامات، ہواؤں سے تعلق رکھنے والی نعمتیں، یہ بہترین کان، یہ گویا زبان، یہ ساری توانائیوں سے بھرا ہوا انسان کا بدن، یہ فکر سلیم، یہ عقل جیسا نور، یہ سوچنے کی صلاحیت، یہ جو کچھ ہے سب کچھ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے ان پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے موجود ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، زمین ہو یا زمین والی نعمتیں، یا فضائیں ہو اور فضاؤں سے تعلق رکھنے والی نعمتیں، آسمان ہو یا آسمان سے تعلق رکھنے والی نعمتیں، یہ ساری ہوں اور ہمارے پاس دین نہ ہو، اس نقطے پر ذرا غور کرنے کی خصوصی التجا کرتا ہوں۔ جتنے بھی کفار ہیں، یہ دنیاوی نعمتیں ان کے پاس زیادہ ہیں یا مسلمانوں کے پاس؟ جی، دنیا کی نعمتیں اس وقت ان کے پاس زیادہ ہیں، کفار کے پاس زیادہ ہیں، اور کفار میں سے بھی یہودیوں کے پاس تو آپ روزانہ میڈیا پڑھتے ہیں، اگلے دن بھی ٹیلی ویژن پر ایک خبر آ رہی تھی کہ سب سے زیادہ دولت مندوں کی جب فہرست سامنے آئی ہے تو اول نمبر کا دولت مند مسلمان ہے یا کافر؟ جی، وہ جو کمپیوٹر والا ہے، سافٹ ویئر والا، مجھے تو اس کا پورا نام بھی یاد نہیں ہے، پتہ نہیں بل گیٹس کے کیا بلا، کچھ ایسا اس کا نام ہے۔ تو وہ شخص بھی دنیا کا سب سے بڑا امیر شخص ہے۔ اگر سب سے بڑا امیر شخص ہے تو معلوم ہوا دنیا کے نعمتوں میں سے سب سے زیادہ نعمتوں کا انبار کس کے پاس آ گیا؟ اس کافر کے پاس آ گیا۔ تو اب آیا وہ زیادہ فخر کرے اور ہم یہ کہیں کہ بہت بڑا انعام اسے مل گیا، یا وہ شخص بہت بڑے انعام کا مالک ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کا ایمان موجود ہے، جس کے دل میں یہ نور ایمان موجود ہے، جس کے دل میں دین موجود ہے، جس کے دل میں عقائد اسلامیہ کا نور موجود ہے، جس کے دل میں تعلیمات محمدیہ کا نور موجود ہے۔ مختصر الفاظ میں جس کے پاس دین ہے، دین اسلام، ایک طرف ہے دین اسلام والی نعمت، دوسری طرف ہے دنیاوی نعمتیں، ان دو میں سے افضل نعمت کون سی ہے؟ توجہ طلب چیزیں ہیں۔ کسی کے پاس باغات ہوں، انبار ہوں، جائیدادیں ہوں، بینکس ہوں، ملٹی نیشنل قسم کی کمپنیاں ہوں، پتہ نہیں کیا 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 بلائیں اس کے پاس ہوں، لیکن اگر نہیں ہے اس کے دل میں حب اسلام،
اگر نہیں ہے اس کے پاس دین برحق تو معلوم ہوا کہ وہ سب سے بڑی نعمت سے محروم ہے۔ اب میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، دنیا کی نعمتیں بھی بصدقے محمد و آل محمد کے، اور دین بھی کن کے صدقے؟ محمد و آل محمد کے صدقے۔ تو سب سے بڑا محسن ہمارے ہیں حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے احسانات میں سے اول نمبر کا احسان ہے دین حق۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ فرمایا ہے کہ اس نے اپنا رسول بھیجا ہے تمہیں تمہاری ہدایت کا سامان دے کر اور دین حق دے کر۔ اب اگر اس دین والے سب سے بڑے احسان کا وسیلہ بننے والے محسن حضرت رسالت مآب کے متعلق اللہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ان پہ صلوات بھیجو اور ان پہ سلام بھیجو، وہ تمہارے محسن ہیں، ان پہ صلوات بھیجو، وہ تمہارے محسن ہیں، ان پہ سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اگر دین سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان، اور اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ ہم پر فرض کرتا ہے کہ تم اس محسن کو یاد رکھو، کیسے یاد رکھو؟ صلوات و سلام کے ساتھ، صلوات و سلام کے ساتھ۔ اور یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت بھی کوشش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ لاؤڈ سپیکر ان کے گواہ ہیں، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد ہر مرحلے میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ صلوات و سلام کو دنیا میں مروج کریں، اور بہت اچھی بات ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم ہی وہ ہیں کہ اگر ہماری دعاؤں اور زیارتوں کی کتاب اٹھاؤ تو تمہیں قدم قدم پہ ملے گا، جس دن نبی آئے تو زیارت پڑھو، جس دن علی پیدا ہوئے زیارت پڑھو، جس دن امام حسن تشریف لائے زیارت پڑھو، جس دن زہرائے بطول تشریف لائیں زیارت پڑھو۔ بلکہ ہمارا تو طریقہ ہے، ہم نماز کو اس وقت تک کامل نہیں سمجھتے جب تک کہ اٹھ کے کھڑے ہو کر نہیں کہتے السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر اختلاف ہے امت کے درمیان، اہل دیوبندیوں اور بریلویوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف فقط یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ کہنے کے حوالے سے ہے، کہ ہم ان کو یا کہہ کے پکاریں یا نہ پکاریں، لائے کے صلوات و سلام ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں، لائے کے صلوات و سلام ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں۔ لیکن جس موضوع کو میں آخر تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر دین ہی سب سے بڑا انعام ہے، اور یقیناً دین ہی سب سے بڑا احسان ہے، اور دین ہی کی وجہ سے رسول اکرم ہمارے کائنات کے سب سے بڑے محسن اور سب سے بڑے محسن ذات اقدس ہے، تو بس یہاں آ کر مجھے اتنا بتاؤ کہ دین تم تک پہنچانے میں رسول کے ساتھ آیا آل رسول کا بھی کوئی کردار ہے یا نہیں؟ یہ پوری امت مسلمہ سے سوال ہے۔ دین پہنچانے والا بے شک رسول ہے، اللہ سے لے آنے والا، امت تک پہنچانے والا، امت کے سامنے پیش کرنے والا، اور دین کو نافذ کرنے کے لیے ہر قسم کی تکلیف سہنے والا، ہر قسم کی اذیت اٹھانے والا۔ ما اوذی نبی قط کما اوذیت، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نے کسی کو نہیں ستایا گیا۔ لیکن اتنا تو مجھے بتاؤ وہ کون تھا کہ اول تبلیغ میں رسول اکرم اپنی تبلیغ اسلام کے آغاز میں اس وقت تک پہلا قدم نہیں اٹھا رہے جب تک کہ یہ نہیں فرما رہے من یوازرونی، تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار بنے گا؟ دعوت
ذوالعشیرہ کائنات کے سامنے روشن ہے۔ کس سے یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ رسول اکرم جب اپنے خاندان کو اکٹھا کرتے ہیں اور سربراہان یا بزرگان خاندان کو جمع کرتے ہیں کہ جن میں 40 کے قریب افراد بیان کیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے رسول دعوت سے شروع کرتے ہیں۔ معلوم ہوا اہل تشیع نے یہ تبلیغ کے ساتھ جو تبرک کا طریقہ ہے یہ لیا ہی رسول سے ہے۔ جسے کبھی آپ نیاز کا نام دیتے ہیں، کبھی آپ تبرک کا نام دیتے ہیں اور اس قسم کے دیگر مقدس ناموں سے یاد کرتے ہیں، نام مقدس ہوتے رہتے ہیں، بات تو ہے مقصد کی۔ یعنی جس کو حق پہنچانا ہو، جس کو حق سمجھانا ہو، سکے تے نہ سمجھاؤ، خشک نہ بنو۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے، پہلے کھلاؤ پھر بتاؤ۔ ہاں یہ ہماری اور صورت ہے کہ ہم پہلے بتاتے ہیں پھر کھلاتے ہیں، لیکن مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک اگر مصلحت کا تقاضا یہی ہو اور مصلحت اسی میں ہو تو بے شک پہلے کھلاؤ پھر ان کو سمجھاؤ اور پھر ان کے سامنے حق پیش کرو کہ یہی سنت رسول اکرم ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اگر عرض کر دوں تو آپ کے لیے تعجب آور نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اتنا بتاؤ، آیا رسول اکرم کا اپنا گھر غریب بندے کا گھر تھا یا امیر بندے کا گھر؟ ذرا اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بذات خود رسول حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے شادی کر دینے کے بعد غریب رہ گئے تھے یا امیر تھے؟ جی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کائنات کی امیر ترین خاتون یا کم از کم اس خطہ عرب کی امیر ترین خاتون تھی یا نہیں؟ اور جب وہ امیر ترین خاتون تھی، اور عجیب ہے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اس قافلہ تجارت سے رسول اکرم واپس آئے اور رسول اکرم کی ساری کرامات، آپ کے معجزات، آپ کی لیاقت، آپ کی کامیابی، آپ کے سارے فضائل و کمالات آ کے بتائے اس نوکر نے جس کی ذمہ داری خدیجہ الکبریٰ نے لگائی تھی کہ اس جوان کے متعلق تم نے مجھے پوری رپورٹ دینا ہے، اور جب کامل رپورٹ پہنچی تو حضرت خدیجہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر میری زندگی کا کوئی ساتھی بننا ہے تو محمد نے پیغام بھیجا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اکرم کی خدمت میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، کہ اگر آپ مجھے ہمیشہ کے لیے قبول کرنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت گزار بننے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت پہلا جواب رسول اکرم کا یہ تھا کہ جاؤ اس سے کہو وہ ہے امیر خاتون، میں ہوں غریب جوان، میرے پاس دولت نہیں ہے، ایک باپ فوت ہو گئے تھے، ماں فوت ہو گئی تھی، یتیم پلے تھے رسول۔ اگر گھر کے امیر ہوتے تو خدیجہ کے قافلے تجارت کے ملازم نہ بنتے۔ میں اس عمارت اور غربت جس کی بات کر رہا ہوں وہ دنیا کے حوالے سے کر رہا ہوں، آپ مانوی حوالے سے ابھی بات نہ کریں، میں دنیاوی حوالے سے بات کر رہا ہوں، دراہم و دنانیر، سونا چاندی، کرنسی اور ان دنیاوی نعمتوں کے ظاہری حوالوں سے بات کر رہا ہوں۔ رسول اکرم نے ملازمت کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یا نہ کی؟ اور اگر کی تو معلوم ہوا ضرورت تھی۔ جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کی ہمیشہ کے لیے رفیق حیات بننے کے لیے آمادہ ہوں اگر آپ قبول کر لیں تو۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک امیر خاتون ہے، میں ایک غریب جوان ہوں، میں اس کی ضرورتوں کو کیسے پورا کروں گا؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جواب آج تک تاریخوں میں رقم ہے۔ جواب میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت میں عرض کرو جو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر سکتی ہے، کیا وہ اپنی دولت اور اپنی ثروت آپ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے؟ پس حضرت خدیجہ الکبریٰ جب زوجیت حضرت رسالت مآب میں آئیں تو دولت پے کے چھوڑ کے آئیں یا لے کے آئیں؟ لے کے آئیں۔ اس وقت رسول اکرم کی عمر کتنی تھی؟ جی 25 سال۔ حضرت نے اعلان نبوت کتنے عرصے بعد کیا؟ 15 سال بعد۔ اب ذرا ان 15 سال کا جائزہ لے کے مجھے بتائیے، خدیجہ الکبریٰ جیسی سمجھدار، تجارت کے اصولوں کو سمجھنے والی خاتون ہو اور اس کو شوہر مل جائے عقل کل،
شوہر مل جائے عقل کل، کہ جس جیسا اللہ نے کسی کو نہ عقل دیا ہے، نہ فکر دیا ہے، نہ اور دانش مندی دی ہے۔ کائنات کے سارے کمالات کا مالک ہے محمد مصطفیٰ۔ تجارت کے اصولوں کو سمجھتی ہے خدیجہ کبریٰ۔ دونوں ہو گئے اکٹھے 15 سال۔ ابھی تو رسول نے دین اسلام کا اعلان نہیں کیا، نہ کوئی مسلمان ہوا، نہ خرچ کرنے کا موقع آیا، نہ کوئی مارا جا رہا ہے، نہ کوئی پیٹا جا رہا ہے۔ 15 سال مسلسل ہے، خدیجہ اور محمد اکٹھے ہیں۔ بتائیے دولت بڑھنا چاہیے یا کم ہونا چاہیے؟ جی بڑھنا چاہیے نا۔ تو 15 سال مسلسل میں خدیجہ الکبریٰ کی دولت کا اضافہ کہاں تک آن پہنچا ہوگا؟ اب جب رسول کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو حکم تجھے دیا گیا ہے اسے اب بآواز بلند بیان کر، اور اپنے رب کے نام کا نعرہ تکبیر لگا، اور انذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبیوں کو تو انذار کر، اور ان کو تبلیغ کر، ان کو سمجھا، میرا پیغام ان کو پہنچا۔ اب رسول نے دعوت کا پروگرام بنوایا تو دعوت کھانے کھلانے کس سے شروع ہو رہی تھی نا؟ تو کھانا کھلانا پکانا وغیرہ یہ سارا پروگرام تھا۔ تو یہ کسی امیر گھر میں ہونا چاہیے تھا یا غریب گھر میں؟ جی امیر گھر میں۔ رسول کا اپنا گھر غریب تھا یا امیر تھا؟ جب رسول کا اپنا گھر امیر تھا، زوجہ اتنی تابعدار تھی کہ جو اپنی دولت رسول کے قدموں پہ نثار کرنے والی خاتون ہے۔ جو رسول فرماتے ہیں ان کی کبھی انحراف کی بات ہی نہیں ہے، وہ کبھی انکار کر ہی نہیں سکتی ہے، اور نہ کیا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے۔ کوئی اتنی تابعدار ام المومنین تھی کہ رسول بعد از خدیجہ الکبریٰ ساری زندگی اپنی اس زوجہ کو یاد کرتے رہے۔ تو جب اس قسم کی تابعدار اور اس قسم کی وفا شعار خاتون ہے، اور حضرت تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور دعوت کا پروگرام ہے، تو اپنے گھر میں ہونا چاہیے۔ لیکن آج ذرا تاریخ سے پوچھ کہ رسول اکرم نے اپنے گھر میں دعوت کے انتظام کا حکم نہیں دیا۔ دعوت ہوئی ہے تو ابو طالب کے گھر میں منتظم بنایا گیا ہے، تو علی ابن ابی طالب کو تو معلوم ہوتا ہے رسول اکرم نے ابتدائی ایام میں ہی لوگوں کو سمجھا دیا، اپنے اس کردار کے ذریعہ اور اپنے اس انتخاب کے ذریعہ اور اپنے اس عمل کے ذریعہ لوگوں امیر ہونا اور ہے، لیکن میں قیامت تک لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے دین کے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز جس مرکز سے کیا ہے وہ مرکز میرا مخلص مرکز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پاکستان کا ملک اپنی فلاح و بہبود کی کوئی میٹنگ یا اپنی فلاح و بہبود کا کوئی جلسہ یا اپنی فلاح و بہبود کا کوئی اجلاس دلی میں رکھنا گوارا نہیں کرتا، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر پاکستان کا کوئی صدر مملکت اور پاکستان کا کوئی وزیر اعظم اگر پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے، پاکستان کی خدمت اور اس کے لیے کوئی اجلاس بلائے تو کہاں بلائے؟ اسلام آباد بلائے، یا کسی ایسے گھر میں بلائے جو اسلام آباد جتنا مخلص ہو، وہ دلی میں تو نہیں بلا سکتا۔ بس اے حضرت ابو طالب کی ذات کے بارے میں گستاخیاں کرنے والے، پھر سوچ اور پھر سوچ۔ اور میں نے پہلے بھی یہ جملہ کہہ دیا، اگر ان لوگوں کے پابند رہو گے جن کو تم نے رسول تک پہنچنے کا راستہ منحصر طور پر بنایا ہوا ہے، تو بہت ساری حقیقتوں سے محروم رہو گے۔ اگر حقائق کو دیکھنا چاہتا ہو تو دروازے کھولو اور یہ دیکھو کہ ہم نے تو رسول تک پہنچنا ہے، جہاں سے سچ ملے، جہاں سے حق ملے ہم نے لینا ہے۔ تو پھر تجھے مختصر کروں، دعوت ہوئی اور رسول اکرم کی گفتگو کا یہ حصہ
پوری کائنات کے سامنے روشن ہے کہ حضرت نے جہاں کلمہ توحید کی طرف تبلیغ کا آغاز کیا، رسالت کی تبلیغ کا آغاز کیا، بلکہ یہ جملے ہیں کہ انی ادعوکم الی کلمتین خفیفتین فی اللسان ثقیلتین علی المیزان، میں تمہیں ایسے دو کلموں کی طرف دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہے جائیں تو بالکل ہلکے وزن کے ہیں، لیکن اگر تولے جائیں تو ان سے بڑھ کر کسی کا وزن، وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان دو کلموں کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اور میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اگر تم ان دو کلموں کو تسلیم کر لو تو دنیا میں بھی تمہیں تخت ملے گا، دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی، اقتدار ملے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں نجات دے گا، جنت دے گا اور جہنم سے بچا دے گا۔ ہے کوئی تم میں سے ان کو ماننے والا؟ اور اسی دعوت میں رسول اکرم نے یہ جملہ کہا، من یوازرنی، تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار ہونے کا اعلان کرے؟ تم میں سے کون ہے جو میرے وزیر بننے کا اعلان کرے؟ تم میں سے کون ہے جو میرا بوجھ بٹانے کا اعلان کرے؟ معلوم ہوا رسول اکرم ابتداء تبلیغ اسلام سے اس امر کا علل اعلان اظہار کر رہے ہیں، یہ کام تو میں نے کرنا ہے، لیکن کوئی چاہیے جو میرا معاون ہو، میرا مددگار ہو، میرا ساتھی ہو، میں نے اکیلا نہیں کرنا، یہ کام میں نے تنہا نہیں کرنا، مجھے مخلص ساتھی چاہیے، مجھے مخلص معاون چاہیے، مجھے مخلص وزیر چاہیے۔ پہلے ہی محفل میں رسول من یوازرنی کا نعرہ بلند کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، ہے کوئی جو میرا وزیر بنے؟ ابھی لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا بھی اتنا اونچا اعلان نہیں کیا، محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں نے بھی ابھی اونچا اعلان نہیں کیا، کھا پی کے لوگ کہیں چلے گئے، لیکن رسول نے اپنی محفل میں یہ بات ضرور کی کہ ہے کوئی جو میرے ساتھ بوجھ بٹانے اور میرا معاون بننے کا اعلان کرے۔ اور تاریخ تیرے سامنے ہے کہ اٹھتا تھا 12 سال کا بچہ، اٹھتا تھا 12 سال کا بچہ، آواز علی آتی تھی، انا اوازرک یا رسول اللہ، رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہر قسم کا وزن اٹھانے، ہر قسم کا بوجھ اٹھانے، ہر قسم کی مدد کرنے، ہر قسم کی خدمت کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور میں اس کو اس طرح ترجمہ کرتا ہوں کہ گویا علی نے کہا، یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے پسینے کے قطرے گریں گے، علی اپنے خون کے دریا پیش کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ کیا تھا؟ رسول اکرم کیا کر رہے تھے؟ گویا اس سے ہر دانا یہ سمجھ سکتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہی جہاں محمد سے ہوا ہے وہاں آل محمد سے ہوا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو رسول اکرم نے بعد میں فرمایا کہ یا علی انت اخی وولی ووصی وخلیفتی من بعدی۔ پہلے یہ جملہ کہا تھا، من یوازرنی هو اخی وولی ووصی وخلیفتی من بعدی، اور دو علی کو جب اٹھے تھے تو وہاں بھی یہ عجیب منظر ہے جو پہلے بھی ایک دن میں آپ کی توجہ کے لیے عرض کرتا رہا۔ علی اٹھتے تھے، رسول فرماتے تھے اجلس۔ عجیب ہے، یہ حکمت سید الرسل ہے، یہ رسول اکرم کا حکیمانہ انداز ہے کہ لوگ دیکھ لیں کہ دو بھراون یا پیچ کوئی گنی منی کوئی نہیں، یہ کوئی آپس میں بنا بنایا منصوبہ نہیں ہے، میں ہر ایک کو مہلت دے رہا ہوں، کوئی بھی اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھے۔ اور رسول فرما چکے تھے، من یوازرنی، جو میرے ساتھ مدد کا اعلان کرے گا، ہوا اخی وولی ووصی وخلیفتی من بعدی، وہی میرا بھائی، وہی میرا ولی، وہی میرا وصی، اور وہی میرے بعد میرا خلیفہ۔ اور جب علی اٹھے، ایک مرتبہ اٹھے اجلس یا علی، دوبارہ اٹھے اجلس یا علی، سے بارہ اٹھے اجلس یا علی، چوتھی مرتبہ رسول نے دیکھا اب تو اور کوئی اٹھتا نہیں، اٹھتا وہی ہے جس کو سجدہ ہے۔
تو رسول کے ہاتھ بلند ہوئے، بلایا علی کو اپنے قریب۔ 40 سال سے زیادہ عمر کا ہے رسول، 12 سال کے ہیں علی۔ کتنا قد بلند ہے رسول کا، کتنا چھوٹا قد ہے علی کا، سینے سے لگا ہے علی نبی کے۔ منظر اپنے آپ کے دل میں ہے، میرے پاس مووی کیمرہ تو ہے نہیں، الفاظ سے ہی آپ کے ذہن میں تصویریں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ خود ہی اپنی تصویریں بناتے چلیں۔ سینے سے سینہ لگا نبی کا، علی کا نبی کا، اور آپس میں مل کے رسول نے فرمایا یا علی، پس سن لو اے علی، انت اخی، تو ہی میرا بھائی، و ولی، تو ہی میرا ولی، و وصی، تو ہی میرا وصی، و خلیفتی من بعدی، میرے بعد میری مسند بھی تیری۔ اب جہاں یہ کہنا بھی میرے لیے مناسب ہوگا، یہ اخوت، یہ ولایت، یہ وصایت اور یہ خلافت، کتنی چیزیں؟ 4۔ اخوت، ولایت، وصایت اور خلافت، یہ علی کو مفت میں دے دی رسول نے یا کوئی وعدہ لیا؟ جی کوئی وعدہ لیا یا ویسے دے دی؟ وعدہ لیا۔ کیا وعدہ؟ کہ آپ میری ہر حال میں مدد کریں گے، ہر حال میں میرے معاون ہوں گے، ہر حال میں میرا ہاتھ پٹائیں گے۔ رسول نے وعدہ لیا، علی نے وعدہ کیا۔ اب میں کائنات کے تمام مورخین کو اور امت مسلمہ کے ہر مسلمان کو، اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ علی نے وعدہ پورا کر کے دکھایا یا نہیں؟ تھیوری اور ہوتی ہے، تجربہ اور ہوتا ہے، اعلان اور ہوتا ہے، تصدیق کہہ دینا اور ہوتا ہے، کر دینا اور ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، علی 12 سال کا بچہ ہے، 12 سال کی عمر میں تو بچے کی بات کی جاتی ہے، اور اسی لیے لوگوں نے کہا سب سے پہلے مسلمان کے بارے میں جب بات ہوئی کہ سب سے پہلے رسول پہ کون ایمان لائے اور کس نے پہلے تصدیق کلمہ نبی اکرم کی، تو آپ سارے جانتے ہیں کہ پوری تاریخ امت مسلمہ یہ بات بار بار دہراتی ہے، مردوں میں فلاں، عورتوں میں فلاں اور بچوں میں۔ یہ مردوں، عورتوں اور بچوں میں تقسیم کیوں؟ کیونکہ وہ پہلا مرد، وہ پہلی عورت، وہ پہلا بچہ، ان تین میں پہلا کون؟ بات وہاں رک کیوں جاتی ہے؟ مان لیتے ہیں کہ مردوں میں پہلے فلاں شخصیت، عورتوں میں پہلی فلاں شخصیت، بچوں میں پہلا علی، لیکن پھر یہ سوال تو بھی موجود ہے کہ مرد، وہ اول نمبر کا مرد، وہ اول نمبر کی خاتون اور وہ اول نمبر کا بچہ، یہ تینوں اکٹھے ایمان لائے؟ اور اگر ثابت ہو جائے کہ پہلے نمبر پر بچہ تھا، تو پھر کہنا پڑے گا تیرا بچپن لوگوں کی جوانی سے بہتر۔ اور بلکہ میں تو یہ بھی کہہ دوں گا، اگر ان میں سے پہلا بچہ نہ ہو، اکٹھے بھی ثابت ہو جائیں، ایک مرد بھی اسی وقت ایمان لایا ہو، ایک عورت بھی اسی لمحے ایمان لائی ہو، ایک بچہ بھی اسی لمحے ایمان لایا ہو، پھر بھی کہنا پڑے گا بچہ تیرے بچپن کو سلام ہے کہ تو وہاں پہنچ گیا۔ لیکن وعدہ بچے نے کیا، انا اوازرو کا یا رسول اللہ کا وعدہ کس نے کیا؟ 12 سال کے بچے نے کیا۔
اب ذرا تاریخ سے پوچھ، علی کی سیرت سے پوچھ، نبی کے فرمان سے پوچھ، پوری تاریخ اسلام سے پوچھ، مکے کی زندگی سے پوچھ، مدینے کی زندگی سے پوچھ، اور اگر نہ سمجھ آئے تو تو میدان احد سے پوچھ، میدان بدر سے پوچھ، میدان خندق سے پوچھ، میدان خیبر سے پوچھ، میدان حنین سے پوچھ۔ کتنا خوبصورت جملہ بولتے تھے بسا اوقات حضرت علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، کہتے تھے اگر پوچھنا ہے تو پھر کل کفر کے سر سے پوچھ، خیبر کے در سے پوچھ، جبریل کے پر سے پوچھ۔ یہ ساری خدمت کیا ہے؟ یہ ساری محنت کیا ہے؟ یہ ساری قربانی کیا ہے؟ یہ رسول اکرم کے تمغے کیا ہیں؟ یہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کیا ہے؟ یہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کیا ہے؟ یہ لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ویفتح اللہ علی یدیہ۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں دین کو مدد کی ضرورت پڑی ہے اور علی نظر نہیں آیا؟ تو بس آؤ پھر مختصر کرتا ہوں، تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو لے گیا تاکہ اس وضاحت سے ہر شخص کی توجہ ہو جائے، ورنہ تو یہ اتنا لمبا باب ہے کہ زندگیاں گزر جائیں تو ختم نہیں ہوتا۔ میں تو فقط اس کو خلاصے کی شکل میں ایک نتیجے تک لے آنا چاہتا ہوں کہ دین پہنچانے کی ذمہ داری کس کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر دین اللہ اکبر اور یہ دین کتنے عرصے کے لیے تھا؟ رسول اکرم فقط اپنی وفات کے زمانے تک کے لیے لے کے آئے تھے؟ پہلی صدی کے لیے؟ دوسری کے لیے؟ نہیں، اگر قیامت تک کے لیے دین اللہ نے بھیجا تھا تو پھر قیامت تک پہنچانے کا منصوبہ اللہ نے کیا بنایا تھا؟ اور یہاں آ کے پتا چلتا ہے کہ کیوں اس وقت اعلان ہوا ہے جب رسول نے پکڑا ہے علی کا ہاتھ، چڑھے ہیں منبر پالان پر، لوگوں کو دکھایا ہے اور فرمایا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اللہ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ سارا سسٹم کیا ہے؟ ان کی آپس میں کڑیاں کیوں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ اور یہ بات بھی ہر ایک کے سامنے روشن ہے کہ تنہا علی کی ذمہ داری نہیں لگائی دین بچانے کی، بلکہ ہر اس کی ذمہ داری لگائی ہے جس کو رسول کہتا تھا کہ وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بے فلسفہ آیت نہیں، ایسی آیت کریمہ نہیں ہے کہ جو قصیدہ ہے اہل بیت کا لیکن اس کے پیچھے کوئی حکمت موجود نہیں، جو تعریف ہے اہل بیت کی لیکن اس کے پیچھے کوئی فلسفہ موجود نہیں۔
کیوں بنایا ہے اللہ نے ان کو ہر رجس سے پاک؟ کیوں ایسا پاک رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے؟ اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو تو بس ماننا پڑے گا رسول کو پاک بنایا ہے دین لانے کے لیے، آل محمد کو پاک بنایا ہے قیامت تک دین بچانے کے لیے۔ اللہ یا رسول اللہ، تو بس اگر سید الرسل دین کا پہنچانے والا احسان کرنے کی وجہ سے اس لائق ہیں کہ ہر دیندار ان پہ صلوات بھیجے، ہر ایماندار ان پہ سلام پیش کرے، تو پھر یہیں سے کہنا پڑے گا کہ جس بنیاد پر اور جس سبب سے اور جس وجہ سے تم رسول کے احسان کو مانتے ہو اور ان کے شکریہ کے طور پر ان کو لائق صلوات سمجھتے ہوئے، ان کو لائق سلام سمجھتے ہوئے ان پہ صلوات و سلام پڑھتے ہو، تو رسول کو حق پہنچتا ہے اکیلا مجھ پہ صلوات و سلام نہ پڑھو، اگر میں اسلام لانے میں محسن ہوں تو ان کو بھی تو شامل کرو جنہوں نے میرا اسلام تم تک پہنچایا۔ اور یہ بات پوری امت مسلمہ میں متفق علیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی بھی مکتب سے کوئی تعلق رکھتا ہو، آپ اٹھیں اور منظوم کلام پڑھیں، آپ آج کا میڈیا پڑھیں، آج ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے علماء کے تبصرے سنیں، جو بندی ہوں یا بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں یا اہل تشیع ہوں، کوئی بھی ہو، ذرا پوچھو تو صحیح، جب بھی سوال ہوتا ہے، جس سے سوال ہوتا ہے کہ مولا حسین نے قربانی کیوں دی، تو اس میں کسی کو اختلاف کرنے کی جرأت نہیں ہے، سب متفقہ طور پر مانتے ہیں کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ معلوم ہوا سر کٹانا بیعت نہ کرنا، سر کٹانا اور یزید کی بیعت نہ کرنا یہ باعث بنتا ہے لا الہ الا اللہ کو بچانے کا۔ اور اس کو ذرا الٹ دو، کس طرح الٹ دو؟ اگر کوئی سر بچائے اور بیعت کر لے، نفس کو سمجھیے ذرا، سرداد نداد دست در دستے، امام حسین نے کیا کیا؟ سر دے دیا، بیعت نہ کی، نتیجہ کیا پایا؟ لا الہ الا اللہ کو بچا لیا۔ اب اس کو ذرا یوں دیکھیے، اگر کوئی بیعت کرے اور سر بچائے، اس نے کیا کیا؟ اس نے لا الہ الا اللہ کو مٹایا یا بچایا؟ پس ذرا اس 60 اور 61 ہجری کے ماحول کو دیکھ لے، کتنے تھے جو بیعت کا انکار کر رہے تھے اور کتنے تھے جو بیعت کر چکے تھے۔ لوگ اپنی جانوں اور اپنی مالوں اور اپنی اولادوں کے بچانے کے درپے تھے، لوگوں کو حرص و لالچ و بزدلی و خوف اتنا مسلط ہو چکا ہوا تھا کہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود یزید جیسے کمینے کی بیعت کر چکے تھے، اور حسین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں، اپنے چند جوانوں اور اپنے محدود مخلص ساتھیوں سمیت کبھی کسی جنگل میں، کبھی کسی جنگل میں، کن کن صحراؤں میں گھوما ہے حسین، کن کن مقامات پہ گیا ہے دل بند زہرا،